الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب آئیے ایک اور لفظ کا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے ترتیب دیکھیے کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے, کامیابی کس کو ملنا ہے. قرآن میں شک نہ کرو, پہلی چیز. دوسری چیز اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو. تیسری چیز الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھو, اور غیب میں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. چوتھی چیز پر آئیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز قائم کرتے ہیں. یہاں میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں چھوڑوں گا آپ کے سامنے, صرف اتنا بتا دوں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, یہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا. یقیمون الصلاۃ, اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک سفر میں تھے, گھر آئے, ٹرین میں موقع تھا نماز پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکے, اب گھر پہ آ کے صبح سے شام تک کی ساری چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے 2 بجے پڑھ لی, 5 بجے پڑھ لی, منمانی طریقے سے جماعت چھوڑ کے جب 4 تک پڑھ لیا. IPL میچ آ رہا ہے, چلو دیکھ لو کون ٹیم جیت رہی ہے, فائنل ہے, اس میں عشاء کی نماز نکل گئی, نماز ختم ہو جانے کے بعد میں پڑھ لیں گے, پڑھ لی. یہ نماز پڑھنا ہوا, نماز کا قیام نہیں ہوا. اقامت صلاۃ الگ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مسلمانوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. نماز کا ٹائم ٹیبل بھی وقت مقررہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. انس ابن مالک بہت لمبی عمر پائے ہیں, حدیثوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے. خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو نماز کے سلسلے میں حضرت انس ابن مالک نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز سے مخالفت کی, اختلاف کیا. حضرت انس ابن مالک مسجد میں پہلے آ جایا کرتے تھے. ظہر کی اذان نہیں بھی ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے تھے. عصر کی اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے. مغرب کی نماز عام طور پر اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے, سورج غروب ہونے کے بعد. لوگوں نے انس ابن مالک کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, یہ اکیلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, انہوں نے سوچا لوگوں نے شاید ان کو عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے میں اعتراض ہے, خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کوئی دقت ہے, ان کی شکایت کی جائے. مقدمہ خلیفہ کے دربار میں آتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے. جب خلیفہ کے دربار میں مقدمہ آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو انس ابن مالک کو بلایا گیا. خلیفہ نے فوراً کوڑے نہیں لگائے, مارنے کا حکم نہیں دیا. پہلے وجہ پوچھے کیا بات ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہو, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, کیا بات ہے؟ تو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا آیا انس ابن مالک کیا مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کسی برائی کے اندر تم نے مجھے ملوث پایا؟ نہیں. کیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کہ یہ بھی بات نہیں ہے. جب کوئی بات نہیں ہے تو تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے سنا ہے کہ تم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. اے انس ابن مالک ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ تمہیں جماعت کا خیال نہیں ہے, تم پہلے کیوں آتے ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو؟ انس ابن مالک فرماتے ہیں اے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز,
मेरी आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती है। अल्लाह के नबी ने ज़ोहर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, अल्लाह के नबी ने असर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मगरिब कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, इशा कब पढ़ी मेरी आंखें जानती है, फजर कब पढ़ी है मेरी आंखें पहचानती है। मैंने लंबी उम्र पाई है, मुझे मालूम है अल्लाह के रसूल का नमाज का वक्त क्या है। ऐ उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप ज़ुहर उस वक्त पढ़ते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के मुताबिक होता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। असर जब उस वक्त पढ़ते हैं जब नबी अकरम के टाइम के मुताबिक होती है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब आप टाइम बदल देते हैं और लेट आते हैं तो आए खलीफा मैं उस वक्त में नमाज पढ़ के चला जाता हूँ जिस वक्त नमाज का टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरी आंखें ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर सबकी औकात को पहचानती है। मैं नहीं चाहता कि अपनी नमाज उस टाइम से हटा दूं जिस टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का वक्त है। मैं अव्वल वक्त में अफजल वक्त में नमाज पढ़ना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के वक्त को पहचाना है, जानती है। ये थे अनस इब्न मालिक जो खलीफा से टकरा गए और खलीफा की खिलाफत की परवाह नहीं की, सजा दोगे दो, लेकिन खलीफा को भी तबलीग कर दी कि आपकी नमाज का वक्त जब नबी अकरम की नमाज के वक्त से मैच खाता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, और जब आपका वक्त नबी के वक्त से मैच नहीं खाता तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ, फिर जमात की परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे जमात से नमाज पढ़ने से बेहतर लगता है कि रसूलुल्लाह के टाइम के मुताबिक नमाज पढ़ी जाए, अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ी जाए। और पूछने वाले ने पूछा था अल्लाह के नबी से अय्युल अमाली अफजल, सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तो अल्लाह के रसूल ने यही कहा था सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना, उसके असल वक्त में पढ़ना, ये सबसे अच्छा अमल है, इसलिए मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को अव्वल वक्त से कि नमाज से मुज़य्यन कीजिए, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने को लागू कीजिए। ये अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। काजी शुरैह बहुत बड़े काजी थे, हजरत अली ने इनको काजी बनाया था, कूफा के काजी थे, इंसाफ करने वाले जज, आजकल के जजों की तरह है। सैकड़ों पत्रकार जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, एक चमचे की सुनवाई सबसे पहले हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कुत्ते से भी अच्छा भौंक लेता है, उसकी सुनवाई पहले हो जाती है। कश्मीर से धारा 370 हटी, वो पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं होगी। सीए और एनआरसी पर कोर्ट में अर्जियां दाखिल है, उस पर सुनवाई नहीं, लंबित है, लेकिन उस इंटरनेशनल कुत्ते की सुनवाई के लिए जिस दिन कोर्ट बंद भी होती है उस दिन स्पेशली तौर पर खुलवाई जाती है और सुनवाई होती है। ये रह गई आज हमारे न्यायपालिका की व्यवस्था, ये है आज हमारे यहाँ का संविधान और ये है आज हमारे यहाँ की न्यायपालिका। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, हजरत उमर फारूक की न्यायपालिका से और इस न्यायपालिका का अगर ताल्लुक जोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। और जब किसी शराबी बुढ़े को पकड़ा था उमर ने शराब पीते हुए रात की तारीकी में और गाने वाली उसके साथ थी, रक्कासा नाचने वाली, तो कहा बूढ़े आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर कूद गए हजरत उमर। तो उस बूढ़े ने कहा था उमर मैं मानता हूं कि मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं कि मैंने शराब पी है, मैं मानता हूं कि मैं रक्कासा डांसर नाचने वाली के को अपने साथ लिए हुए हूं, लेकिन अगर मैंने गलती की है तो आपने भी गलती की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब किसी की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो तो उसके घर की जासूसी मत करो। जब मेरे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी तो आपने मेरे घर की जासूसी क्यों की?
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت لے کر آؤ. آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی بلکہ میری دیوار پر چوروں کی طرح چڑھ کر دیوار چھلانگ کر میرے گھر میں کود گئے. یہ آپ کی دوسری غلطی ہوئی. تیسری غلطی یہ کیا آپ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ. آپ بغیر سلام کے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے. پہلے اپنی اصلاح کیجئے, بعد میں مجھے سزا دیجئے. حضرت عمر فاروق جو عادل ہے, منصف ہے, خلیفہ ہے, حاکم وقت ہے, اپنے خلاف یہ بات سنتے تو کہتے بوڑھے تم نے بالکل صحیح کہا ہے, پہلے عمر اپنی اصلاح کرے گا بعد میں تمہیں سزا دے گا. آج تم نے میری آنکھیں کھول دی. اس انصاف کو دیکھو اور اس انصاف کو دیکھو جو آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے. ننگا ناچ. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے. قاضی شریح کو بنایا گیا, حضرت علی نے بنایا. قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا, قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس مدرسے سے نکلا اور بال بنوانے کے لیے, بال کٹوانے کے لیے کسی حجام کی دکان پر چلا گیا. اس حجام کی دکان پر ایک حجام, ایک نائی کسی اور کے بال بنا رہا تھا. اتنے میں اذان کی آواز آئی. جب تک اذان مکمل ہوئی تب تک یہ آدمی ہٹ گیا اور قاضی شریح کا بیٹا حجام سے اپنے بال کٹوانے لگا. جب تک اس کے بال کٹتے ہیں تب تک جماعت ہو گئی مدرسے میں. قاضی شریح کا بیٹا جماعت کے بعد مدرسے پہنچتا ہے اور الگ سے چھوٹی ہوئی نماز قضا عصر کی نماز پڑھتا ہے. استادوں نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ جواب دیا کہ بال کٹوا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی. قاضی شریح کے بیٹے کے جو استاد تھے انہوں نے قاضی شریح کو لیٹر لکھا, سب کے لیے تو آپ انصاف قائم کرتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں, اپنے بیٹے کے لیے آپ کیا فیصلہ سنائیں گے؟ آپ کے بیٹے نے ایسے ٹائٹ ٹائم میں, ایسے تنگ شیڈیول کے اندر, ایسے تنگ وقت کے اندر بال کٹوائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے جماعت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد نماز نہیں چھوڑی, نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد. بتائیے آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کیوں کٹوائے؟ اس کو یا تو نماز سے پہلے کٹوانا تھا یا نماز کے بعد. اذان جب اس نے سن لی تو سوال آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا. آپ اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ سنائیے. قاضی شریح نے استادوں کے لیٹر کے پیچھے اپنا جواب لکھا اور ایک موٹا ڈنڈا بھیج دیا اور جواب یہ لکھا کہ میرے بیٹے نے اتنے ٹائٹ ٹائم میں, اتنے ٹائٹ شیڈیول کے اندر بال کٹوائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی, اس لیے میں یہ موٹل ڈنڈا بھیج رہا ہوں. اس لکڑی سے, اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارنا جب تک یہ ڈنڈا خود 3 ٹکڑے نہ ہو جائے, میرے بیٹے کی پٹائی نہ روکی جائے. اور جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے, یعنی اس کو مارتے مارتے اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں, پھر اس کے بعد میرے بیٹے کو قید خانے میں بند کر دینا, 3 دن کے لیے قید خانے میں بند کر دینا, اس کا کھانا پانی بند کر دینا. اگر وہ توبہ کر لے, اگر وہ یہ کہے کہ آج کے بعد میں جماعت کی پابندی بالکل نہیں چھوڑوں گا, جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا, تو اس کو آزاد کر دینا, اس کو چھوڑ دینا. اور اگر وہ 3 دن کے اندر اس بات کی توبہ نہ کرے اور اقرار نہ کرے تو بھوکا پیاسا مر جانے دینا. یہ قاضی شریح کا فیصلہ آیا ہے. اپنے بیٹے کے تعلق سے میرے بھائیوں, مسجد تو آج ہم بنا رہے ہیں, چندے بھی کر رہے ہیں, لیکن وہی کہنا پڑتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی ہو نہ سکے. قاضی شریح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے, ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی, وہ بھی بال کٹوانے میں, اپنے سر کے بال بنوانے میں وہ ایک عذر تھا.
لیکن بال بنوانے میں نماز عصر کا وقت نکل گیا. آنے کے بعد نماز پڑھ لی, سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی, عصر کا وقت موجود تھا, نماز پڑھ لی, لیکن جماعت نکل گئی. اس کی سزا قاضی شرح نے یہ دی کہ ایک ڈنڈے کو بھیجا اور کہا 3 ٹکڑوں میں بٹ جانا چاہیے, اور اس کے بعد 3 دن ہمارے بیٹے کو بند کر دو. ہم کہاں ہیں؟ ہماری اقامت صلاۃ کہاں ہے؟ ہماری نماز کا قیام کہاں ہے؟ ہماری نمازیں ہماری شکایتیں کر رہی ہیں. میرے بھائیوں, آج ہم اپنی نمازوں کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہم سے ہماری نمازیں پوچھ رہی ہیں کہ تمہاری نماز کیسی ہے. آج ہم اپنی نمازوں کے سامنے شرمندہ ہیں, اپنے گھروں کے سامنے, رہنے والی مسجدوں کے سامنے ہم شرمندہ ہیں. میرے بھائیوں, یہ مسجد بھی دن بھر میں کئی مرتبہ بد دعا دیتی ہے کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے بنا کر جیسے برباد کیا, بے آباد کیا, اے اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے بے آباد کر دیا, بے رونق کر دیا, اللہ تو ان کی زندگی میں سے رونق ہٹا لے. اے اللہ تو ان کو بھی بے آباد کر دے, بے رونق کر دے. اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کر دیا, اللہ ان کی زندگیوں کو بھی ویران کر دے. آج ہمارے سامنے جو بربادیاں ہیں کہ یہ مسجدوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے.